اس کے دل کے اندر نرمی پیدا کرے گا، خلوص اخلاص پیدا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی خدمت میں عرض کیا گیا، ایک شخص مجلوق مشت زنی کرنے والا ہے اور وہ اس فعل سے نہیں مانتا، ہر چند اس کو سمجھایا ہے، آپ تحریر فرمائیں اس کا کیا حشر ہوگا اور اس کو کیا دعا پڑھنا چاہیے جس سے اس کی عادت چھوٹ جائے۔ ارشاد اعلیٰ حضرت، وہ گناہگار ہے، عاصی ہے، اصرار کے سبب مرتکب کبیرہ ہے، فاسق ہے، حشر میں ایسوں کی یعنی مشت زنی کرنے والوں کی ہتھیلیاں گابھن یعنی حاملہ اٹھیں گی، جس سے مجمع اعظم میں ان کی رسوائی ہوگی، اور اگر توبہ نہ کریں تو اور اللہ عز و جل معاف فرماتا ہے جسے چاہے، اور عذاب فرماتا ہے جسے چاہے۔ اسے چاہیے کہ لا حول شریف کی کثرت کرے، اور جب شیطان اس حرکت کی طرف بلائے تو فوراً دل سے متوجہ بخدا عز و جل ہو کر لا حول پڑھے، نماز پنجگانہ کی پابندی کرے، نماز صبح کے بعد بلا ناغہ سورہ اخلاص شریف کا ورد رکھے۔ واللہ تعالی عالم۔ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے دوستو، یہ ارشادات اعلیٰ حضرت میں سے ایک ارشاد ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت اس کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں جو انسان مشت زنی کرتا ہے اس کا بوال کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد میدان محشر میں لوگوں کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی، اس کی ہتھیلیاں گابھن ہوں گی، اور بے انتہا اس کے مقدر میں اللہ رسوائی لکھتا ہے۔ اس کو فاسق کہا گیا ہے، اس کو عاصی کہا گیا ہے۔ یہ معاشرے میں یہ فعل بالکل چھایا ہوا ہے، کثرت سے چھایا ہوا ہے۔ اکثر لوگ، چاہے وہ نوجوان بچے ہوں، چاہے وہ عمر دراز ہوں، اکثر کے اندر یہ بیماری کلی طور پر گھس چکی ہے۔ جو اپنے بیوی بچوں سے شادی شدہ لوگ دور رہتے ہیں، اور ایسے نوجوان جو ہاسٹل وغیرہ میں رہ رہے ہیں، یا ایسے مزدور یا ایسے کام کرنے والے لوگ جو اپنے دیش کو چھوڑ کر بدیش میں رہ رہے ہیں، ان کے اندر یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ مشت زنی، اس کو بولتے ہیں مجلوق۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل اتنا ناپسندیدہ ہے، اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر ان کا کوئی دوست ہو، ملنے والا ہو، ان کا کوئی قریبی ہو، اور اگر کسی کو پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ مشت زنی کرتا ہے، اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو جہاں تک ہو سکے اس پریشانی سے، اس بیماری سے اس کو آزاد کرانا چاہیے۔ نہیں تو اگر بندہ خود ایسا ہے تو اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرے، اور خوف خدا پیدا کرنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ایسا کلمہ ہے، ایسا برکت والا کلمہ ہے، ایسا متبرک کلمہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ اگر بندہ کثرت کرنے پر اتر آئے تو الحمدللہ بہت ساری پریشانیاں اس کی دور ہو سکتی ہیں۔ تو پہلی بات، ایسا بندہ اگر کوئی ہے تو وہ اس کلمے کا زیادہ سے زیادہ ورد کرے، ذکر کرے، اور ہو سکے تو اکثر نمازوں کے بعد، اور نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دے۔ دیکھیں، جب نمازوں کی پابندی کرنا بندہ شروع کر دے گا نا، تو ممکن ہے
کہ ہر 4-6 گھنٹے میں، ہر 2-3 گھنٹے میں اس کو نماز پڑھنا ہوگی. تو ایک طرح سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے دماغ میں سیٹ ہو جائے گا. اور اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص صبح کی نماز کے بعد، یعنی فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کی کم سے کم روزانہ 1 مرتبہ نہیں تو 3 مرتبہ تلاوت کیا کرے، ورد کیا کرے. اس سے بھی یہ ہوگا، اس سورہ اخلاص کی برکت سے، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر نرمی پیدا کرے گا، خلوص اخلاص پیدا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے گا. تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندہ اس برے فعل سے باز آ سکتا ہے. تو مشت زنی کرنے والوں کا انجام خطرناک ہوتا ہے. اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں اور اگر ان کو ایسا لگے کہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں، ملوث ہیں، تو ضرور ان باتوں پر غور کریے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام طرح کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور برے اعمال سے اور برے افعال سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.